نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم نشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہدو ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفسی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قربانی کا ثواب کہا گیا نا، کہتے ہیں نا کہ میں نے اپنا سارا مال قربان کر دیا اللہ کے راستے میں۔ حالانکہ ہمارے مال کو ذبح تھوڑی کیا جاتا ہے، بلکہ ہم نے اپنا مال اللہ کے راستے میں دے دیا۔ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگ تبوک کے موقع پر اپنے گھر کی ہر چیز قربان کر دی تھی، سب کچھ لا کے آپ کے سامنے رکھ دیا تھا۔ تو قربانی سے مراد صدقہ ہے، اور مثال جلدی آنے والے کی اس شخص کی مثال کی طرح ہے جس نے قربانی دی ایک اونٹ کی، ثم کالذی یہدی بقرۃ، پھر اس شخص کی طرح جس نے قربانی دی گائے کی، ثم کبشن، پھر دمبے کی قربانی کی طرح، ثم دجاجۃ، پھر مرغی کی قربانی کی طرح، ثم بیضۃ، پھر انڈے کی قربانی کی طرح، یعنی صدقے کی طرح پڑھ لیتے ہیں، پھر گائے کے صدقے کی طرح، پھر دمبے کے صدقے کی طرح، پھر مرغی کے صدقے کی طرح، پھر انڈے کے صدقے کی طرح۔ فَإِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ، پس جب نکل کر امام آ جاتا ہے، یعنی اپنے گھر سے نکل کے ممبر پر آ جاتا ہے، طَوْرٌ صُحُفَهُمْ، وہ اپنے رجسٹر لپیٹ لیتے ہیں، يَسْتَمِعُونَ الذِّكْرَ، وہ بھی غور سے خطیب کا خطبہ سنتے ہیں۔ بابٌ اذا رأى الامام رجلا، باب ہے جب دیکھے امام کسی آدمی کو، جاء، کہ وہ آیا ہے، وہو یخطب، اور وہ امام خطبہ دے رہا ہے، امرہ، کیا امام اس کو حکم کر سکتا ہے، ان یصلی رکعتین، یہ کہ دو رکعتیں یعنی تحیۃ المسجد نفل پڑھ لے، یعنی حکم دے سکتا ہے۔ تو یہ بھی آپ سے حدیث ثابت ہے، وہی امام صاحب لائے ہیں کہ ایک آدمی آیا، آپ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، وہ بیٹھ گیا، تو آپ نے پوچھا کیا تو نے دو رکعتیں پڑھ لی تحیۃ المسجد؟ کہا اللہ کے رسول جی نہیں، فرمایا اٹھ کے پڑھ لے، لیکن ہلکی پڑھ لے، قرات لمبی نہ کرنا۔ حدثنا ابو نعمان قال حدثنا حماد بن زید عن عمرو بن دینار عن جابر بن عبد اللہ قال کہا جاء رجل، آیا ایک آدمی، والنبی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یخطب الناس، خطبہ دے رہے تھے لوگوں کو، یوم الجمعہ، جمعے والے دن، فقالا، تو آپ نے فرمایا، اصلیت یا فلاں، کیا تو نے وہ دو نفل پڑھ لیے تحیۃ المسجد اے فلاں؟ فقال لا، پس کہا اس نے نہیں۔ قالا، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، قم، کھڑا ہو جا، فرکع، پس یہ دو رکعتیں پڑھ لے۔ بابو من جاء والامام یخطب، باب جو شخص آئے اور امام خطبہ دے رہا ہو، صلی رکعتین، تو کہے نماز پڑھ لے دو رکعتیں، خفیفتین، ہلکی سی، یعنی لمبی قرات نہیں کرنی۔ حدثنا علی بن عبد اللہ قال حدثنا سفیان عن عمرو وسمع جابر، کہتے سنا میں نے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، قال کہا دخل رجل یوم الجمعۃ، آیا ایک آدمی جمعہ والے دن، والنبی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یخطب، خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ فقال، تو آپ نے فرمایا، صلیت، کیا تو نے نماز پڑھ لی ہے؟ قال لا، کہا اس نے نہیں۔ قال، فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، قم، کھڑا ہو جا، فصلی رکعتین، پس نماز پڑھ لے دو رکعتیں۔ بابو رفع الیدین فی الخطبۃ، باب ہے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا خطبہ میں، یعنی خطبہ ہو رہا ہے تو کیا جو خطیب ہے وہ ہاتھ اٹھا کے دعا کر سکتا ہے؟ تو وہ بھی حدیث اسی میں آتی ہے کہ جمعے کا خطبہ آپ دے رہے تھے کہ ایک دیہاتی آیا، اللہ کے رسول جی ہمارے مال و اسباب تباہ ہو گئے کیونکہ بارش کی کمی ہے، دروازہ بند کر دو، بارش نہیں ہو رہی، بارش کی کمی ہے، تو آپ نے اپنی نماز کے اندر ہی دعا کرنی شروع کر دی۔ باب ہے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا خطبے میں۔ حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زید عن عبد العزیز عن انس حدثنا، امام صاحب دوسری سند سے اس حدیث کو لائے ہیں۔ وعن یونس عن ثابت عن انس قال بینہما النبی، اسی دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یخطب، خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، یوم الجمعہ، جمعے والے دن، اذ قام رجل، جب کھڑا ہوا ایک آدمی، فقال، پس کہا، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہلاک القراء، ہلاک ہو گئے ہمارے گھوڑے، ہلاک الشاء، ہلاک ہو گئی ہماری بھیڑ بکریاں، یعنی ہمارے گھوڑے، اخذہ گھوڑوں کے ساتھ وہ سفر کرتے تھے اور بھیڑ بکریاں ان کا کاروبار تھا۔
ہلاک ہو گئے ہمارے گھوڑے، ہلاک الشاء، ہلاک ہوگی ہماری بھیڑ بکریاں، فدعوا اللہ، پس دعا کرو آپ اللہ تعالیٰ سے، ان یسقینا، یہ کہ ہمیں پانی بارش کا پلا دے، فمد یدیہ، پس آپ نے اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے، یعنی ایسے کر کے دعا کی، ودعا، تو آپ نے دعا کی۔ ہاں جی دیکھو حدیث بخاری شریف میں آ رہی کہ آپ نے دونوں ہاتھ اٹھائے، لیکن یہ دعا جو ہے نا اس میں ہاتھ ہمارے کنوں کے برابر رہیں، جو دعا استسقاء ہے اس میں کنوں سے اوپر جانے، جیسے ہمارا عام معمول دعا کرنے کا نا، ہاں جی بالکل کنوں کے برابر ہیں، اس طرح آپ نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی، آپ دعا کرتے جا رہے ہیں اور صحابہ کرام بھی آمین کہتے جا رہے ہیں، انہوں نے بھی دعا اس طرح کی ہے، تو بارش شروع ہو گئی۔ اس وقت نہیں ہاتھ اٹھانے، میں نے پہلے لیسن میں بتایا تھا، بعد میں پھر ہاتھ اٹھانے، اس وقت صرف اپنے منہ میں آمین کہنا ہے، ہاتھ اٹھا کے دعا کرنی بدعت ہے، کہ اس وقت نہ آپ نے ہاتھ اٹھائے تھے نہ آپ کے صحابہ کرام نے اٹھائے تھے، اس دعا کے لیے آپ نے ہاتھ اٹھائے ہیں، صحابہ کرام نے اٹھائے ہیں، آپ نے دعا کی ہے، صحابہ کرام نے آمین کی۔ اس طرح اگر ہمارے خطیب کو کوئی پیغام فوری طور پہ آ جائے تو اس طرح دعا کروا سکتا ہے، کیونکہ پاک پیغمبر نے جو کیا ہے ہم نے اسی کام کو کرنا، اسی کو سنت کہا جاتا ہے۔ ایک مسجد کا مجھے واقعہ یاد ہے کہ میں نے اس کو منع کیا، میں نے کہا اس وقت ہاتھ اٹھانے کا حکم نہیں آیا، نہ کہ آپ نے اٹھائے ہیں۔ اس نے آ کے مجھے باجی سریا کے جامعہ کا حوالہ دیا، میں نے کہا ٹھیک ہے، اگر باجی سریا کے جامعہ میں ایسا ہوتا ہے نا تو ان کو بھی آپ سمجھاؤ، کیونکہ حدیث سے ہمیں ثبوت نہیں ملتا نا کہ ایسے وقت میں آپ نے ہاتھ اٹھا کے دعا کی ہے، اس وقت صرف امام نے دعا کرنی ہے اور ہم سب لوگوں نے آمین کہنی ہے، کیونکہ بہت ممکن ہے کہ وہ دعا کی قبولیت کا ٹائم ہو، ٹھیک ہے نا، جمعہ والے دن جو دعا کی قبولیت کی گھڑی آتی ہے نا اس میں بے شک اختلاف پایا جاتا ہے، لیکن بہت ممکن ہے وہ ہو۔ اصل میں نا اس گھڑی کے متعلق جو اللہ نے واضح نہیں کیا، اس کی مثال وہی لیلۃ القدر کی رات ہی آگے آتی ہے۔ ہاں جی، لیکن دیکھو نا لیلۃ القدر کی رات آپ کو دکھائی گئی، پھر آپ کو بلا دی گئی، اور آپ نے کہا بھی کہ ویسے تو تم ایک رات ہی عبادت کرتے، اب تمہیں 5 راتیں عبادت کرنے کا اللہ نے موقع دیا، اور تمہارے لیے بہتر ہے۔ اسی طرح یہ جمعے کا پورا دن تو مختلف اس میں روایتیں آتی ہیں کہ وہ کون سی گھڑی ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے، تو بعض نے پہلا پہر کہا ہے، بعض نے خطبے سے لے کے نماز تک کہا ہے، اور زیادہ لوگوں نے کہا عصر کی نماز سے لے کے مغرب تک ہے۔ تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جمعے کا سارا دن اللہ تعالی ہمیں اپنے ذکر و اذکار میں مصروف رکھنا پسند کرتے ہیں، اس لیے اس گھڑی کو واضح نہیں کیا گیا، جیسے لیلۃ القدر کی رات کو واضح نہیں کیا گیا۔ اس کی نشانیاں کچھ بتائی گی، لیکن 5 راتوں میں کسی رات میں وہ رات آتی ہے۔ باب الاستسقائی فی الخطبۃ، یہاں سے شروع کرنا ہے۔ باب الاستسقائی، باب ہے بارش کی دعا کرنا، فی الخطبۃ، خطبے میں، یوم الجمعہ، جمعے والے دن۔ حدثنا ابراہیم ابن المنذر قال حدثنا الولید بن مسلم قال حدثنا ابو عمرو قال حدثني اسحاق بن عبد الله بن ابي طلحہ ان انس بن مالک قال اصابت الناس سنۃ، پہنچی لوگوں کو قحط سالی، عہد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ نبوت میں، فبین النبی، پس اسی دوران نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یخطب، خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، فی یوم جمعۃ، جمعے والے دن میں، قام اعرابی، کھڑا ہوگا ایک اعرابی، فقال، اس نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہلک المال، ہمارا سارا مال ہلاک ہو گیا، وجعل یالو، اور ہمارے گھر والوں کو بہت بھوک پہنچی ہے، فادعوا اللہ لنا، پس دعا کرو آپ اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے، فرفع یدیہ، پس آپ نے دونوں ہاتھ بلند کیے، وما نری فی السماء، اور ہم نہیں دیکھتے تھے آسمان میں، قزعۃ، کوئی ٹکڑا بادلوں کا، یعنی جب دعا کے لیے کہا بالکل آسمان صاف تھا، لیکن دعا کرتے کرتے بڑے بڑے پہاڑوں کی طرح بادل اٹھے، اور آپ نے ابھی دعا ختم نہیں کی تھی کہ بارش برسنی شروع ہوگی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک پر بھی بارش کے قطرے پڑے، اور ہم نہیں دیکھتے تھے آسمان میں کوئی ٹکڑا بادلوں کا، فوالذی نفس بیدہ، پس قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ما وضعہا، نہیں رکھا پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو، یعنی دعا کر کے فارغ بھی نہیں ہوئے، حتی صار السحاب، یہاں تک کہ پیدا کر دیا اللہ تعالیٰ نے بادلوں کو، امثال الجبال، پہاڑوں کی مانند، ثم لم ینزل عن ممبرہ، پھر نہیں اترے آپ عن ممبرہ، اپنے ممبر مبارک سے، حتی رأیت المطر، یہاں تک کہ میں نے دیکھا بارش کے پانی کو، یتحادر علی اللحیۃ، کہ وہ آپ کی داڑھی مبارک پر بارش کے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہیں، فمطرنا یوما ذالک، پس ہم بارش برسائے گئے اس دن بھی، ومن الغد، اور کل والے دن بھی، من بعد غد، اس کے بعد بھی، والذی یلی، اور وہ دن جو اس کے ساتھ ملے ہیں، یعنی اس جمعے سے لے کے
اگلے جمعے تک لگاتار موسلادھار بارش ہوئی کہ مدینہ پانی کا حوض بن گیا۔ پھر کہتے پھر آپ جمعہ ارشاد فرما رہے تھے کہ وہی آدمی آیا یا کہ دوسرا آدمی آیا؟ اللہ کے رسول جی بہت بارش ہو چکی ہے، ہر جانب سے لوگ آتے کہتے بہت بارش ہوئی ہے۔ تو پھر آپ نے دعا کی کہ اللہ اب یہ بارش ہمارے ارد گرد وہاں لے جا جہاں اس کی ضرورت ہے اور یہاں سے بارش ہٹا دے۔ آپ نے اپنے ہاتھوں سے ایسے اشارہ کیا کہ بادل پھٹ گئے اور دور دور نکل گئے اور سورج نکھرتا ہوا باہر نکل آیا۔ اللہ اکبر، یہاں تک کہ پیدا کر دیا اللہ تعالیٰ نے بادلوں کو پہاڑوں کی مانند، پھر نہیں اترے۔ اچھا میں پچھلی جان میں چلے گئی ہوں، پھر نہیں اترے آپ منبر سے یہاں تک کہ دیکھا میں نے بارش کو، اس کا جو پانی کے قطرے ہیں وہ گر رہے ہیں آپ کی داڑھی مبارک پر۔ پس ہم بارش برسائے گئے اس دن بھی اور اس کے بعد والے دن بھی اور اس کے بعد والے دن بھی، واللہ علی جو اس کے ساتھ ملتے دن ہیں، حتیٰ الجمعۃ الاخری، یہاں تک کہ آ گیا دوسرا جمعہ۔ فقام ذالک الاعرابی، پس کھڑا ہوا یہ ایک اعرابی، او کالا غیرہ، یا راوی نے کہا اس کے علاوہ کوئی اور آدمی کھڑا ہوا۔ فقالا، پس کہا یا رسول اللہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تہدم البناء، اب تو ہماری عمارتیں گر چکی ہیں۔ جیسے کہتے ہیں نا کچی آبادی کی دیواروں کو نقصان ہوا، چھتیں گر گئیں، ہماری عمارتیں گر چکی ہیں۔ وغیرہ کا المال، اور ہمارا مال غرق ہو چکا ہے بارش کے پانی میں۔ فد اللہ لنا، پس دعا کرو اللہ تعالیٰ سے ہمارے لیے۔ فرفع یدہ، پس آپ نے پھر اپنے ہاتھوں کو بلند کیا دعا کرنے کے لیے۔ فقالا، تو آپ نے فرمایا اللہم حوالینا، اے اللہ ہمارے ارد گرد بارش برسا، ولا علینا، اور نہ ہمارے اوپر بارش برسا۔ فما یشیر بیدہ الی ناحیۃ من السحاب، بس نہیں اشارہ کرتے تھے آپ اپنے ہاتھ کے ساتھ آسمان کے کناروں کی طرف، یعنی ایسے ایسے آپ اپنے ہاتھ سے کر رہے تھے۔ الا ان فرجت، مگر یہ کہ آسمان صاف ہو گیا۔ وصارت المدینہ، تو اور ہو چکا تھا مدینہ مثل الجوباتی، ایک گھڑے کی مانند، یعنی مدینہ ایک حوض کی مانند بن چکا تھا۔ حوض کا مطلب ہے کہ حوض پانی سے بھرا ہوا ہوتا ہے نا، تو گویا کہ سارا مدینہ حوض کی مانند بن چکا تھا۔ وسال الوادی، اور بہہ نکلی تھی وادی۔